میری طرف سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام۔ میرا نام پاسٹر منور خان، فیتھ کووننٹ بائبل چرچ سے میرا تعلق ہے اور میرا تعلق جو ہے حیدرآباد سندھ سے ہے۔ میرے عزیزو، میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا تاکہ میں آج خدا کا زندگی بخش کلام سنا سکوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پیدائش کی کتاب 15واں باب پہلی آیت سے لے کر 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام تم مت ڈر، میں تیری سی پر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا میراث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا، تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے تمام عزیزوں کو بہت بہت برکت خدا دے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ابراہیم کے تعلق سے لکھا ہے۔ میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے کیا ہم سوچتے ہیں، کیا ہمارے تصورات، ہماری سوچیں کیا ہیں۔ خدا بھی ہمارے لیے سوچتا ہے اور وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ خدا نے اپنے بچوں کو بنایا ہے، ہم اس کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو جس طرح خدا نے ابرام سے کلام کیا ہے، ابھی خدا نے اس کا نام چینج نہیں کیا، کیونکہ اس کا نام ابھی ابرام ہے۔ تو خدا مخاطب ہے، خدا کلام کر رہا ہے، اور خدا رویا میں اس کو دکھائی دیا اور کہا، اے ابرام مت ڈر۔ میرے عزیزو، ہمارے ذہن میں ایسے خوف آ جاتے ہیں، ایسے ڈر آ جاتے ہیں، ایسی دہشت آ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اور ذہن جو ہے جو کچھ سوچتا ہے، چاہے منفی ہو، چاہے آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، آپ مثبت سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں، یہ ذہن سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ابراہیم کے ذہن میں بھی ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسے تصورات چل رہے تھے کہ میں تو بے اولاد ہوں، میرا ایک وفادار مختار جو ہے وہ نوکر ہے الیعزر، تو مرنے کے بعد تو اسی کو میں جائیداد دے دوں گا، تو اے خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے دنیا کے کسی خطے میں آپ رہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اپنے ذہن سے کہ اے خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے، میرے خاندان کو، میرے معاشرے کو، میری قوم کو، مجھے 1% جو آپ سوال کرتے ہیں کہ مجھے اے خدا تو نے کیا دیا ہے۔ لیکن جو آپ کے اندر ڈر ہے، خوف، منفی اثرات، خدا نکالنا چاہتا ہے کہ آپ کے نیگیٹو خیال کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر خدا آپ کو دلیر کرتا ہے کہ آپ دلیر ہو جائیں، کیونکہ ہم خدا کے فرزند، خدا کے لوگ ہیں، جن کے اندر خدا کی روح ہے۔ ان کے اندر دہشت کی روح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دلیری اور جرأت مند روح ہونی چاہیے۔ تو خدا نے کہا، اے ابرام تو مت ڈر، میں تیری سیپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ہمارے اندر جو بھی ماضی کے منفی اثرات، خوف، قوم کے، لوگوں کے، دشمنوں کے جو ڈر ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں، جو کچھ ہم نے منفی سوچا، منفی ہوا، تو خدا جو ہے ہمارے ذہن میں سے وہ منفی اثرات نکالنا چاہتا ہے، منفی سوچے، منفی خیالات نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ہماری سیپر ہے، ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے، اور وہ ہمیں اجر دیتا ہے۔
تو خدا نے کہا مت ڈر، میں تجھے اولاد بھی دوں گا، میں تیرے ایک بہت بڑا اجر ہوں گا، کیونکہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور خدا جو ہے، رات کا پہر ہے، خدا باہر لے گیا۔ خدا نے رات کے پہر، جو کہ وہ پہر تھا رات کا، خدا نے ابرام سے کہا دیکھ، کیا دیکھتا ہے رات کے پہر، آسمان پر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو خدا ابراہیم سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے کہ تو اگر ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس نے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، ستاروں کی مانند ہوگی۔ تو میرے عزیزو بزرگ، ابراہیم نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر خدا کہہ رہا ہے تو خدا سچا اور برحق خدا ہے۔ خدا کبھی منفی نہیں کہتا، خدا مثبت کہتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے، بلکہ ہو گیا ہے۔ اور خداوند نے ابراہیم کی رہنمائی کی، اور ابراہیم نے اپنے ذہن میں وہ تصورات، وہ خیالات پازیٹیو سوچنا شروع کر دیے، مثبت سوچنا شروع کر دیے کہ خدا جو ہے وہ مجھے ایسی اولاد دے گا جو ستاروں کی مانند ہوگی، اور میری اولاد پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور وہ خداوند پر ایمان لایا۔ جب خدا ٹاکنگ کرتا ہے، خدا بات چیت کرتا ہے، تو خدا کی باتوں پر بلیو کرنا چاہیے، خدا کی باتوں کا یقین کر لینا چاہیے کہ خدا جو کچھ کہہ رہا ہے، جس نے تخلیق کیا پوری دنیا کو، انسان کو بنایا، ہر بشر کو بنایا ہے، تو خدا ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ بزرگ ابراہیم نے بڑھاپے میں، بزرگی میں خدا پر یقین کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور وہ خدا پر ایمان لایا، اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ آج ہم اس ذہن سے اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد حضرات اپنے بارے میں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے بارے میں بہت منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ اس زبان سے، اس منہ سے کہتے ہیں، وہی منفی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس منہ سے ہم لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندان، اپنی فیملی کو اسی منہ سے جو ہے بد دعا دیتے ہیں، اور حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ذہن سے ایسی چیزیں تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ لیکن آپ ابراہیم کی مانند بن جائیں، مرد دعا، مرد خدا، مرد ایمان بن جائیں، کیونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا، اور اس نے مثبت سوچنا شروع کر دیا کہ میری اولاد ایسی ہوگی، اور واقعی خدا نے اس کا نام ابرام سے ابراہم تبدیل کر دیا کہ آج سے تو جو ہے وہ قوموں کا باپ، ایمانداروں کا، راست بازوں کا باپ ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے ابراہیم کو اور اس کی قوم کو بہت برکت دی، اور واقعی اس کی قوم میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ بادشاہ بن گئے، اس کے بیٹے شہزادے بن گئے۔ تو اگر خدا اسرائیل قوم کا خدا ہے تو خدا مسیحی قوم کا بھی خدا ہے، جو زندہ ہے، اور ہماری زندگی میں وہ اس کا کلام اثر کرتا ہے، بشرطے کہ ہم جو ہے اس کی باتوں پر یقین کر لیں۔ تو میرے عزیزو، خدا نے بڑھاپے میں ابراہیم کو بہت برکت دی۔ خدا نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور موسم بہار میں وہ بیٹا ہوگا۔ اس نے اس بات کا بھی یقین کر لیا، بزرگ ابراہیم نے، اور اس کی بیوی سارہ نے بھی یقین کر لیا کہ جو کچھ خدا کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جب انہوں نے یقین کیا تو خدا نے بڑھاپے میں اس ضعیف کی عمر، جو بزرگی کی عمر تھی، اس میں خدا نے بڑھاپے میں اس کو اولاد نرینہ عطا کیا، اولاد دی، اور خدا نے اس کو اسی موسم میں، موسم بہار میں ایک بیٹا دیا، اور انہوں نے اس کا نام آئزک رکھا، اسحاق رکھا۔ اور میرے عزیزو، اسحاق کا مطلب خوشی، شادمانی ہے۔ واقعی خدا نے بڑھاپے میں ان کو شادمانی دی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ بچہ تھا، پھر جو ہے وہ ٹین ایج میں آ گیا، اور اسی طرح وہ بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، تو میرے عزیزو اس نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔
کسی ملک میں گیا اور وہاں پر کھیتی باڑی کی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس ملک میں اس نے کھیتی کی تو خدا نے اس کو 100 گنا پھل دے دیا۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے اور اس کا 26 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی، اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بہت بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ دیکھیں، باپ نے اچھا تخلیق کرنا شروع کر دیا، بزرگ ابراہم نے۔ بیٹا بھی وفادار ہے، وہ بھی اچھا تخلیق کرتا ہے، اپنے ذہن میں پازیٹیو سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، اور اس نے یہ سوچا کہ میں کھیتی باڑی کروں گا، میں ایک بہت بڑا کھیت لوں گا، وہاں پر بیج بوؤں گا اور میں دیکھ بھال کروں گا، اور خدا مجھے اسی سال جو ہے 100 گنا پھل دے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے بزرگ ابراہم کے بیٹے نے محنت کی، اسحاق نے اسی سال اسی ملک میں جب اس نے کھیتی کی، اسی سال اس کو 100 گنا پھل ملا۔ خداوند نے برکت بخشی۔ اگر خدا ابراہم کا خدا اسحاق کا خدا ہے تو خدا میرا اور آپ کا بھی خدا ہے۔ خدا مجھے اور میرے گھرانے کو، میری قوم کو برکت بخشتا ہے، ہمیں 100 گنا پھل دیتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے وہ بڑھ گیا، اسحاق ایک بہت بڑا آدمی بن گیا، وہ بڑھ گیا، اس کی گروتھ ہونا شروع ہو گئی، وہ ترقی کر رہا ہے، اور میرے عزیزو اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ ایک بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ اگر خدا اسرائیل قوم کا خدا ہے، اس میں بادشاہ شہزادے پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ سائنسدان پیدا ہوئے، اور جو قوم اسرائیل میں بہت بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں، تو خدا ہماری مسیح قوم میں بھی ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جو انٹیلیجنٹ، جو قابل ہوں، اور جو مسیح تعلیم میں بھی ترقی کریں، دنیاوی تعلیم میں بھی ترقی کریں۔ آخر کار جو ہے اسحاق ایک بہت بڑا آدمی بن گیا۔ خدا جو ہے ہمیں ایک بہت بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے، لیکن جو منفی سوچیں ہیں، جو منفی تصورات ہیں، ان کو جو ہے قید کر لیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے نئے عہد نامہ میں کہ جو بھی ہمارے خلاف جو ایسی سوچیں، ایسے خیالات جو سر اٹھاتے ہیں، ہم ان کو، ان خیالوں کو، تصورات، سوچوں کو قید کر لیں۔ جو بھی میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی، میرے خاندان قوم کے لیے ایسی منفی تصورات ہیں، ان کو قید کر لیں، بلکہ اچھی سوچ سوچنا شروع کر دیں، ابراہم کی طرح، اسحاق کی طرح، اور دیکھنا خدا جو ہے آپ کے خاندان کو بلیس کرے گا، آپ کے چرچ کو، آپ کا چرچ جو ہے وہ گروتھ کرے گا، آپ کی قوم گروتھ کرے گی، بڑھنا شروع، آپ کے بچے جو ہے وہ بڑے آدمی بن جائیں گے، اعلیٰ افسر بن جائیں گے، اور خدا جو ہے وہ آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی قوم کو برکت دے گا، بشرطے کہ بزرگ ابراہم کی طرح خدا کی فرما برداری کریں، اس کے بیٹے اسحاق کی طرح خدا کی فرما برداری کریں۔ یہ چیزیں جو ایسے نہیں مل جاتی، بڑی جان فشانی کرنی پڑتی ہے، وفاداری خدا کے ساتھ، خدا کی تابع داری کرنی پڑتی ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اسحاق نے اس ملک میں بیج بویا، اس کھیت میں بیج بویا، اور خدا نے اس کو 100 گنا وہ پھل دیا۔ آج میری زندگی جو ہے، میرے گھرانے میں، ہماری قوم میں زندگیاں بے پھل ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے نمبر پر ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے، اچھا نہیں سوچتے، اپنی ذہن دماغ سے اچھا نہیں سوچتے، مثبت نہیں سوچتے، ہمیشہ نیگیٹو۔ ہم بھی، ہمارے خاندانوں نے ہمیشہ نیگیٹو سوچنا شروع کیا، منفی، کہ ہم کچھ نہیں بن سکتے، کچھ نہیں۔ لیکن جب آپ ابراہم کی طرح کہیں گے کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، امیر آدمی ہوں، اور خدا نے مجھے، میری قوم کو ستاروں کی طرح جو ہے، میرے بچے وہ چمک رہے ہیں، وہ جگمگا رہے ہیں، وہ شہزادے، وہ بادشاہ ہیں۔ اسحاق کی طرح کہیں گے کہ میں نے اس ملک میں کھیتی کی ہے، میں نے اس ملک میں بیج بویا ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ 100 گنا پھل لائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور وائس کی کتاب میں لکھا ہے 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا
کہ ان میں سے کون سا بار بار ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر برمند ہوں گے۔ میرے عزیزو، بزرگ سلیمان بادشاہ اپنی وائس کی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ صبح بھی بیج بوئے اور شام کو ہمت نہ ہارے۔ تو میرے عزیزو، یہ بیج کون سا بیج بو سکتے ہیں؟ آپ محنت کا بیج بوئیں، اور کلام میں لکھا ہے خدا محنتی کو اجر دے گا۔ جو بھی قوموں میں سے، خاندانوں میں سے، گھرانوں میں سے محنت کرتے ہیں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے والدین، تو خدا اس محنت کا ہمیں اجر دیتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، صبح کے وقت بھی بیج بونا ہے اور شام کے وقت بھی نیکیوں کے بیج بونے ہیں، کہ ہمارے بہن بھائی جو غریب ہیں، جو ایسے نیڈی، ایسے ضرورت مند ہیں، ہم نے ان کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے، خوراک کے ذریعہ سے، اور اسی طرح کپڑوں کے ذریعہ سے، اور ایسے بلائی کے کام کرنے ہیں۔ اور دینے سے آپ خدا کے خادموں کو آپ شکر گزاری دیں، اپنے چرچ میں شکر گزاری، ہدیے، نذرانے، ٹائس جو ہیں دائیکیاں دیں، اور یہ بھی ایک روپے پیسے کا بیج ہے، اور یہ آپ کا بیج جو ہے وہ پھلدار ہوگا۔ اور میرے عزیزو، میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، حیدرآباد میں رہتا ہوں، تو خدا کا روح مجھے جہاں پر بھی لے جاتا ہے، جس ولیج میں، جس گاؤں میں وہاں پر جاتا ہوں، اور جو بھی ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں تو میں بیج بوتا ہوں۔ ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں، تو جب میں بیج بوتا ہوں، اور میرے عزیزوں، میں مثبت سوچنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں ایمان کے ذریعے پھر اس فصل کو کاٹتا ہوں۔ اگر میں نے جو ہے بیج بویا ہے، تھوڑا سا بیج بویا ہے، تو میں بہت کاٹتا ہوں، زیادہ کاٹتا ہوں، کیونکہ دینے سے بھی بڑی بلیسنگ ہے۔ اور خدا پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے سرفراز کرے گا، خدا مجھے بلندی پر لے جائے گا، اور تو واقعی خداوند جو ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کہ آپ ابراہیم کی مانند بن جائیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ اسحاق کی مانند، اور بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں بائبل میں، ایسے کردار ہیں جنہوں نے ہمیشہ مثبت سوچا، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ کیونکہ یوسف جو کہ ینگ تھا، 17 سال کی عمر میں اس نے خواب دیکھنا شروع کر دیے، اپنی فیملی کے تعلق سے، اپنے گھرانے کے تعلق سے، اپنے خاندان، اپنی قوم کے تعلق سے اس نے اچھے تصورات، اچھے خیالات، جو پازیٹیو، جو مثبت خیالات سے سوچنا شروع کر دیے کہ خدا نے اگر مجھے ستارے دکھائیں، یہ ایک بھید اور مکاشفہ ہے، خدا نے مجھے آسمان پر چاند دکھائے، خدا نے ستارے دکھائے، خدا نے مجھے کھیت میں جو ہے 11 پولے دکھائے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا، یہ ایک بھید اور مکاشفہ تھا۔ اور آخرکار یوسف نے انتظار کرنا شروع کر دیا کہ یہ ڈریم جو ہے، یہ ویژن جو ہے، یہ تصورات، جو خیالات، جو پازیٹیو ہے، یہ کب پورے ہوں گے؟ تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب یوسف کی عمر 30 سال ہوئی تو خدا نے ملک مصر میں اس کو تخت دے دیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ وزیر فوڈ جو ہے، وہ خوراک کا وزیر بن گیا، وہ وزیر اعظم بن گیا، اور سارا اس کے پاس انچارج ہے، وہ انچارج بن گیا، وہ چارج اس نے سنبھالا خوراک کا، ہر ایک چیز کا جو ملک مصر میں تھی۔ آخرکار اس کے بھائی آئے اور اس کو سجدہ کیا، ڈریم پورا ہوا۔ آخرکار اس کے جو پیرنٹس ہیں، والدین، وہ اسے آئے، اور ماں باپ نے بھی اس کو سجدہ کیا، اور اس کی رسپیکٹ کی، تعظیم کی، اور اس کی عزت افزائی کی۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہمارے خیالات کس طرح ہونے چاہیے، کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ کیا منفی ہونے چاہیے، ہمارے خیالات کیا پازیٹیو ہونے چاہیے؟ جی ہاں، اگر تو آپ کے خیالات جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں تو اپنی قوم میں، اپنے چرچ میں، اپنے خاندان میں آپ باعث برکت ہو جائیں گے، قومیں آپ کو برکت دیں گے، قبیلے، گھرانے آپ کے لیے برکت چاہیں گے۔
لیکن اگر آپ نے 1% اپنے لیے یا اپنی جو شادی شدہ شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے قوم کے لیے برا سوچا ہے تو برا ہی ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے اچھا سوچنا ہے کہ اے خدا مجھے برکت دے، میرے گھرانے کو برکت دے، تاکہ میرا خاندان جو ہے، میرا گھرانہ باعث برکت ہو، میرے بچے، میری کلیسیا کے لوگ، میرے بہن بھائی جو ہے وہ برکت پائیں۔ تو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچنا ہے، مثبت سوچنا ہے، اور خدا کے ساتھ اپنا لنک رکھنا ہے، خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے کہ اے خدا تو مجھے برکت دے، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اے خدا میں اسی طرح میں تجھ سے لپٹا رہوں، اور میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی طرح تیرے ساتھ وفادار ہوں، میں یوسف کی طرح محنت کروں ملک مصر میں، اور خدا نے ملک مصر میں یوسف کو سرفراز کیا ہے۔ اسحاق کی طرح ہم نے محنت کرنی ہے اور 100 گنا پھل لانا ہے۔ لیکن میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا، حاصل کلام یہی ہے میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، میری قوم کے لیے، مسیح خاندانوں کے لیے یہی میسج ہے کہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور جو خدا نے آپ کو ذہن، عقل، فہم، دانش دی ہے، ہمیشہ اس ذہن سے اچھا سوچیں اور مثبت سوچیں، اور خدا سے تمام بلیسنگز، تمام برکات لیں۔ آخر میں ہم جو ہے دعا کریں گے۔ آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، سارے اسٹاف کے لیے، اور خدا میں اپنے ملک پاکستان کے لیے، مسیحی گھرانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور جو تمام خدام ہیں، جو منسٹریز، جو چرچز چلا رہے ہیں، خدا ان کی کلیسیاؤں کے لیے، تنظیموں کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور جس ملک میں رہتے ہیں، ملک پاکستان کے تمام حکمرانوں کے لیے، تمام منسٹرز کے لیے، اور تمام عہدیداران کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو نے ہمیں یہ پاکستان دیا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ ایک بار پھر میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور آج کے میسج کے لیے، آج کے پیغام کے لیے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو مثبت سوچیں اور تجھ سے برکات کو ریسیو کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یہ سب کچھ مانگتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔